تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، ہاتھ لہرا کر سیدی مرشدی تشریف لاتے ہیں جناب خاور عظیم قادری سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں انسان کیا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں ایمان دیا، درود اس نبی پر جس نے ہمیں قرآن دیا، حمد اس خدا کی جس نے انسانوں کو رنگ برنگا بنایا، درود اس نبی پر جس نے سب کو ایک رنگ کیا، حمد اس خدا کی جس نے جنت کو بنایا، درود اس فی روز شمار پہ جس نے جنت کو بسایا، حمد الجبار و قہار کی جس نے جہنم کو بھڑکایا، درود اس احمد مختار پہ جس نے بھڑکتے ہوئے کو بجھایا، درود اس نبی پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور حمد اس خدا کی جس نے کہا محمد رسول اللہ۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ آج کی یہ نورانی محفل پاک آقا نعمت، نبی رحمت، کائنات کے نجات دہندہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر میلاد سے منسوب و متعلق ہے۔ اس نورانی محفل پاک کے تمام منتظمین قابل تحسین بھی ہیں، قابل داد بھی ہیں اور قابل دید بھی ہیں، جنہوں نے اس خوبصورت حلقہ مدحت رسول کو سجا کر کمال بندگی کا اظہار کیا، اور میری دعا ہے رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی یہ انداز بندگی اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر رب کائنات اس بزم کے تمام منتظمین کو دارین کی سعادتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ جتنے غلامان رسول آج کس بزم میں تحت نگاہ موجود ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کا صدقہ حرمین شریفین کی حاضری سب کا نصیب فرمائے۔
اس بزم میں اگر کوئی موجود پریشان حال ہے، اللہ اپنے پیارے محبوب کی زلف دوتا کا صدقہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہے، رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے توسل سے اس کی تمام مصیبتیں مشکلیں دور فرمائے۔ کوئی رزق کے معاملہ میں پریشان ہے تو رب تعالیٰ اپنے محبوب قاسم رزق کی برکت سے حلال وافر اور طیب رزق عطا فرمائے۔ مالک مولا، جو تیرے محبوب کے اس بزم میں جتنے قدم چل کر آئے، یا رب العالمین ایک ایک قدم پر کروڑ کروڑ نیکی کا اجر عطا فرما، اور اس بزم میں جتنے بھی تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں، مالک و مولا، اس بزم میں آنے والا ہر فرد اس وقت تک زندہ رہے جب تک تیرے محبوب کے دربار کی زیارت نہ کر لے۔ آئیے آج کی اس بزم کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع النور شریف کی یہ مبارک ساعتیں مبارک ہوں، اور اب تعالیٰ ان ساعتوں کا صدقہ آپ پر اپنا فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ آج کی اس نورانی بزم میں ہمارے درمیان واجب القادر عزت مآب مخدوم و محترمی زینت القرہ، فخر القرہ، امیر القرہ، نجم القرہ جناب قبلہ قاری محمد عمر صاحب سعیدی زیدہ اقبال تشریف فرما ہے، جو کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان پر بہت فضل فرمایا فیضان قرآن کے حوالہ سے اور محبت صاحب قرآن کے حوالہ سے کہ انہیں قاسم مقرر کیا۔ صرف قاسم ہی نہیں بلکہ یہ وارث و قاسم محبت صاحب قرآن و فیضان قرآن ہے، جو آج کی اس بزم میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نہایت خوبصورت لب و لہجہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ہر قاری قرآن کا لہجہ، ہر قاری قرآن کا اپنا اپنا انداز، لیکن جو انداز ترنم، جو انداز تکلم، جو انداز نغم و ترنم آنے والے قاری قرآن کو رب تعالیٰ نے عطا کیا، یہ کسی کسی کا حصہ اور کسی کسی کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ان کے لحن و دہن، ان کے آواز و انداز میں مزید حلاوت اور برکت عطا فرمائے، تاکہ یہ اسی انداز میں فیضان قرآن تقسیم کرتے رہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی رات کی ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم سنانے کے لیے اپنے لبوں کو کھولتے ہیں تو سننے والے قرآن کی آیات میں موجود محبت مصطفیٰ کے پیغام میں مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہوتے ہیں تو وہی آیات قرآن سننے والوں کو بارگاہ صاحب قرآن تک لے جاتی ہے، اور سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ وہ قرآن سنتے سنتے قرآن والے نبی کے قدموں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو نہایت عقیدت و احترام سے ایھا المسلمون ولا انعد امامکم ضیفنا المکرم المقری الشیخ محمد عمر سعیدی زیدہ اقبالہ وسیاجیء امامکم ویتلو القرآن الحکیم فلیتفضل مشکورا۔ زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، فضیلت الشیخ شیخ التجوید المقری الشیخ محمد عمر سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں جناب من اپنی مسرت خاصہ پر جلوہ گر ہوتے ہوئے اللہ کا پاک کلام عطا فرمائیں۔ تمام معززین محفل، تمام شرکائے محفل سے گزارش ہے کہ قرآن بھی میرے کریم آقا کی نعت ہے، اور یہ وہ نعت ہے جو نعت مصطفیٰ ہے اور بازبان خدا ہے۔ آئیے اس نعت اول کو سننے کے لیے درود شریف پڑھیں، ذرا ذوق و شوق سے، اس عقیدت و احترام سے، اس یقین سے کہ سرکار اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، دنیا نقابت کے نیر تاباں محترم و مکرم جناب خاور عظیم قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے خوبصورت لب و لہجہ کے ساتھ آپ سے مخاطب تھے، اور جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ آپ حضرات اس نورانی بابرکت محفل میں تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کو
اتنی بڑی محفل اور اتنی خوبصورت انتظام کے ساتھ سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہنے کی بات تو نہیں ہے کہ میرا گلا خراب ہے، لیکن ظاہر ایک حقیقت ہے، اس کا بیان تو میں تلاوت کروں گا تو آپ سن لیں گے۔ بہرحال کیونکہ حضرات نے حکم دیا ہے، میری حاضری ہے، جتنی میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ حضرات محبت و اخلاص کے ساتھ بآواز بلند آقا کائنات کے مقدس بارگاہ میں اس یقین و تیقن کے ساتھ کہ ہمارے آقا و مولا ہمارے درود و سلام کو خود سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز کم از کم آپ کی سٹیج تک آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ عزيز